بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى صاحب رحمة المحمدية اسمة الفاطمية ولاية العلوية خلق الحسنية شجاعة الحسينية صبر السجادية معاطر الباقرية صدق الجعفرية حزم الموصلية رضاعة الرزبية جود التقوية علم النقبية هيبة العسكرية وغيبة الإلهية بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وعلى أعداء علمائهم وعلى أعداء أحبائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم صلوات میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی مشہور و معروف بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سب سے زیادہ مشہور آیت کے 2 ٹکڑوں کو پڑھا ہے، جس کو آپ آیت الکرسی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، عام مسلمان اس کو علی العظیم تک لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، ہم اس کو ہم فیہ خالدون تک لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ مشہور آیت ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں، چونکہ اللہ نے اس میں اپنے خاص مقام کا ایک خاص انداز کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ کرسی کا جھگڑا قرآن تک پہنچا ہوا ہے، خالی اس دنیا کے اندر نہیں۔ صلوات بھیجیں آپ محمد علیہ۔ لیکن اس آیت کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید کی مکمل سورہ الحمد کی بسم اللہ سے لے کر اور والناس کے سین تک کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے اس آیت کے علاوہ کہ جس کو اللہ نے یہ کہا ہو کہ اس کو میں نے اپنے خزانے سے عطا کیا ہے۔ واحد صرف آیت الکرسی یہ ہے کہ جو اللہ نے جو خزانے قدرت کی آیت کہی جاتی ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو فرعون نے کیا وہ تذکرہ ہو گیا قرآن میں، جو اچھے لوگوں نے کیا وہ تذکرہ ہو گیا قرآن میں، کوئی واقعہ میں سب کچھ ہے، لیکن کسی آیت کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ اللہ نے اپنے خزانے سے عطا کیا ہے۔ اب اس کی اہمیت کا اندازہ صرف اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس آیت کریمہ کو اللہ نے یہ کہا کہ قدرت نے کہ یہ خزانے قدرت کی واحد آیت ہے۔ ایک اس کی یہ معلوم ہے کہ جب خزانے سے عطا کی گئی ہے تو کتنی اس کی اہمیت اور کتنی عظمت ہوگی۔ اس کے بے انتہا فائدے ہیں، اس کی بے انتہا برکتیں ہیں، اس کا بہت فیض ہے۔ نماز کے بعد آدمی پڑھے، اس کا حصار باندھے، اس کا ورد رکھے، مصیبتوں کے وقت پڑھے، لکھ کے اپنے گلے میں ڈال لے، اپنے بازو پر باندھ لے، گھر کے اندر لگائے، جو لگاتے ہیں جیسے ہم، نہ جانے کتنے اس کے فائدے ہیں۔ ایک عظیم پورا ایک چیپٹر ہے آیت الکرسی کے لیے تمام کتابوں میں یہ قرآن مجید، جبکہ سب سے بڑی آیت نہیں ہے، سب سے بڑی آیت قرآن مجید کی دوسری ہے، لیکن یہی بڑی آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ لیکن اللہ کو یعنی حصار کے لیے، حفاظت کے لیے، برکت کے لیے، نماز کے بعد پڑھنے کے لیے خاص طور سے وظیفے میں جن آیتوں کا تذکرہ ہے اس میں یہ آیت ہے،
یعنی آدمی اپنے بچاؤ کے لیے، حصار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باؤنڈری کھینچنا، اپنی حفاظت کے لیے، برکتوں کے لیے، مصیبتوں کے دور ہونے کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے اب کسی آیت کو آپ نکالیں گے تو کہا جائے گا وہ آیت الکرسی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں اس کو آیت الکرسی نہیں کہتا، اس لیے آیت الکرسی اللہ نے تھوڑی سے کہا ہے، میں تو اس کو آیت علی کہتا ہوں۔ اس لیے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اتنی آیتیں قرآن مجید میں رکھی، کوئی حصار کے لیے یا مصیبتوں کے لیے اتنی عظیم کیوں نہیں ہے؟ وہی آیت اللہ کو پسند آئی اور وہی خزانے قدرت میں سے پسند آئی کہ جو شروع ہوتی ہے اللہ سے، ختم ہوتی ہے علی پر۔ اللہ لا الہ الا، دیکھیں دو آیتیں ملا کے ہم آیت کہتے ہیں، وہ من حیث تنزیل ہے، اس کی تفصیل نہیں بیان کرنا ہے، لیکن آیت تو عظیم کے بعد آتی ہے نا، کہ شروع ہوتی ہے اللہ سے اور ختم ہوتی ہے علی العظیم کے اوپر۔ تو اس کا مطلب یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا نام علی ہے اور وہ اس کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے نام میں سے علی بھی تو اس کا نام ہے، اللہ کے جو 99 نام ہے اس میں ایک نام اس کا علی بھی ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ کا نام اعلیٰ بھی ہے، اللہ کا نام علی بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے جو اپنا نام علی رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجتن پاک میں سب کا نام اللہ سے مشتق ہو کے، مشتق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے مصدر، ایک اس سے برانچ نکلتی ہے، یعنی ایک اصل فعل ہوتا ہے، ورب ہوتا ہے، اس سے پھر اس کے بعد الگ الگ برانچ ہوتی ہے نا۔ آپ نے گو مانے جانا، اس کے بعد سے وینٹ اور گون جو کچھ بھی آپ بنا لیں، تو اللہ نے اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جو رکھا ہے وہ اپنے نام سے مشتق کر کے رکھا جائے، یعنی وہ محمود تھا اس نے محمد بنایا، وہ محمود تھا اس نے محمد نام رکھا، وہ محسن تھا اس نے حسن نام رکھا، وہ قدیم الاحسان تھا اس نے حسین نام رکھا، وہ فاطر السماوات تھا اس نے فاطمہ نام رکھا، وہ اعلیٰ تھا اس نے علی نام رکھا۔ آپ دعا میں آخر مانتے اللہ امین اصل کے بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلیٰ، ابیق فاطمہ انت فاطر السماوات والارض، ابیق الحسن وانت المحسن، ابیق الحسین وانت قدیم الاحسان، ابیق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ حسین علیہ السلام، پوری آپ دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ کو پھر بھی میں کوئی جملہ نہیں کہہ سکتا، نہ مجھے کوئی اردو میں لفظ ملتا ہے کہ وہ اعلیٰ تھا اس نے علی ان کا نام رکھنے کے بعد بھی چین نہیں ملا، آخر جو علی کا نام تھا وہی نام پھر اپنا رکھ لیا۔ صلوات دیجیے محمد علیہ بھائی، علی سے محبت کرنا سنت الہیہ ہے، آپ اسے غلو کیوں کہتے ہیں؟ علی کی مجھ سے محبت معلوم ہوا کہ وہ اعلیٰ ہے، علی ہے، اور وہ بھی علی ہے اور یہ بھی علی ہے۔ اب جب ہم یا علی کہتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کل سے موضوع کیا تھا؟ یا علی مدد، کل بھی اسی کو کہا تھا نا میں نے کہ ہر چیز دنیا کی کیا کہتی ہے؟ یا علی مدد، ماضی تھا ہمارا یا علی مدد، حال ہے یا علی مدد، اور ہم سب کا مستقبل سمجھ جائے گا یا علی مدد کہہ کر، کوئی مصیبت نہیں آئے، گھبرائے نہیں، یا علی مدد کہے۔ اگر ایک بار آپ یا علی کہہ دیں، کوئی آپ اسے معمولی نہ سمجھے، یا علی کیا ہے؟ یہی اصل اسم اعظم ہے، اور کوئی اسم اعظم نہیں ہے۔ یا علی اصل میں اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم سے بڑا بھی ہے، اس لیے کہ اسم اعظم کی صرف دنیا کے اندر اگر آپ کو اسم اعظم مل گیا تو نوکری مل سکتی ہے، امریکہ کا ویزا مل سکتا ہے، گرین کارڈ مل سکتا ہے، لیکن آخرت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اسم اعظم پڑھ کے صراط سے گزر جائیں گے، قبر کی منزلیں طے کر لیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی تمہارے کام آئے گا۔ صلوات دیجیے محمد علیہ وسلم۔ ہر اسم اعظم صرف اس دنیا تک محدود ہے، آخرت میں کوئی گارنٹی اس کی نہیں ہے۔ آخرت میں یہ وہ اسم اعظم ہے جو قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، نشر میں کام آئے گا۔ اسی لیے جب ہمارا مرنے والا اس دنیا سے اٹھتا ہے تو جب ہم تلقین پڑھتے ہیں تو اسے یہ کہتے ہیں کہ اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ تلقین یاد ہے نا آپ کو؟ تلقین تو یاد ہے نا؟ نہیں یاد ہے تو یاد کرائی جاتی ہے، تو اتنی یاد ہونی چاہیے کہ روح میں پیوست ہو جائے۔ کہتے ہیں اسمع افہم، سنا اور سمجھ، اس کے بعد کوئی بات کہتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہے تو نہ سن رہا ہے نہ سمجھ رہا ہے، جائے اور اپنا پڑھ کے گھر چلے آئیں گے، اور اگر اہل بیت کا ماننے والا ہے تو سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے۔ اب جب ہمارا مردہ جو ہے، جو روح نکلنے کے بعد مر جاتا ہے تو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، تو ہمارا رسول زندگی میں ذرا سی بخار کی گرمی سے اپنے دماغ کا توازن کیسے کھو سکتا ہے؟ صلوات دے دیا سوچنے کی بات۔ ان کی محبت جب ہماری سمجھ کے مرنے کے بعد زندہ رکھتی ہے، چلے گئے سب یا علی مدد کرے، یا علی، یہ ایک اسم اعظم وہ ہے جو آخرت میں بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ الجنت حق۔ اب پوری ایک حق کی فہرست بیان کی جاتی ہے۔ حق کیا ہے ایک الگ موضوع، میرے اس وقت موضوع نہیں ہے۔ الجنت حق، الصراط حق، السؤال منکر نکیر فی القبر حق، والحشر حق،
والنشر حق، یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ سب صحیح ہے، کوئی اور لفظ استعمال کیا، صحیح خود لفظ عربی ہے، ایک آج کہ یہ حکم خدا ہے یا پھر کچھ نہیں، لفظ حق استعمال ہوتا ہے، کہ کیونکہ یہ سب چیزیں حق ہے، مطلب حق کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بیکار کی باتیں نہیں تھی، حق کا لفظ باطل کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، یہ سب حقیقت ہے، یہ حق کو تمہیں تسلیم کرنا ہے، یہ سب حق ہے۔ اور ہمیں پیغمبر کی حدیث یاد آتی ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، دیکھو یاد رکھو علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اب اگر قبر حق ہے تو وہاں علی ملیں گے، صراط حق ہے تو وہاں علی ملیں گے، سوال منکر نکیر حق ہے تو وہاں علی ملیں گے، جہنم حق ہے تو وہاں علی بچانے کے لیے آئیں گے، جنت حق ہے تو علی وہاں لے جانے کے لیے آئیں گے۔ ہمیں علی جنت میں نہ لے جائیں گے تو ہمیں جنت ہم لے کے کیا کریں گے؟ ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں علی چاہیے۔ صلوات ہے محمد علیہ وسلم۔ جو علی کے ماننے والے ہوتے ہیں انہیں کوئی جنت کی لالچ نہیں ہوتی ہے۔ توجہ فرمائے، آپ کو معلوم ہوا کہ اس کا نام علی ہے، تو یہ آیت الکرسی میں اللہ نے علی رضی استعمال کیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا، جب ہم کہتے ہیں یا علی تو کہتے ہیں آپ یا علی لے کے یا علی کہنا بدعت ہے۔ آج کل بڑے بڑے پوسٹرز نکلتے ہیں، آپ دیکھیے بڑے بڑے تبلیغات ہوتی ہے، یا علی لے کے صاحب یا علی کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یا اللہ کہیے، بس اللہ کو پکاریے اور کسی اور کو نہ پکاریے۔ پھر اللہ کو پکارتے ہیں کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہم پلٹ کے ایک سوال اور کر لیتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کیا ہم یا اللہ کو کس نام سے پکاریں؟ اللہ کو کس نام سے پکاریں؟ یعنی قرآن کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کو اس کے اسماء حسنہ سے پکارو، اس کو خوبصورت فادو بہا، اس کی دعوت دو۔ للہ الاسماء الحسنہ، سارے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، سارے اچھے نام اللہ کے لیے، اللہ کو اچھے نام سے پکارو۔ جب اللہ کو اچھے نام سے پکارنا ہے تو مطلب یہ کہ جتنے اللہ کے نام ہیں، چاہے 99 ہوں، چاہے 101 ہوں، چاہے 1000، مطلب کہ قرآن کے رخ سے اللہ کو اس کے ہر نام سے پکار سکتے ہیں، اور جو اچھا نام ہوگا سب اللہ کے لیے ہوگا۔ تو ضروری نہیں کہ ہم یا اللہ پکاریں۔ یہ کون سی گڑی ہے؟ قرآن تو یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ پکارو، جو یا رحمان پکارو، یا رحمان میری مدد کر پکار سکتے ہیں، یا رحیم میری مدد کر پکار سکتے ہیں، یا کریم میری مدد کر پکار سکتے ہیں، یا جبار میری مدد کر پکار سکتے ہیں، یا قہار میری مدد کر پکار سکتے ہیں کہ نہیں، یا رازق میری مدد کر پکار سکتے ہیں کہ نہیں پکار؟ بتائیے قرآن کے روح سے۔ یا خالق ہے، جو بھی اللہ کا نام ہے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مالک ہو، یا قدوس ہو، یا سلام ہو، یا مومن ہو، یا محمن ہو، ہر نام سے اسے پکارا جا سکتا ہے۔ جب اس کے تمام نام آپ کو پسند ہے، ہر اچھا نام ہے، تو اس کو اگر یا علی کہہ کے پکارا جائے تو کیا برا لگتا ہے؟ یہ تو اسی کا نام ہے بھائی، خدا کا تو یہ وہ نام ہے جو قرآن میں موجود ہے، یعنی کچھ وہ نام ہے جو قرآن میں نہیں ہے، جیسے جوشن کبیر میں اتنے نام ہیں لیکن سب قرآن میں نہیں ہے، لیکن کچھ وہ نام ہے اللہ کے جو قرآن مجید میں ہے۔ تو آخر علی وہ نام ہے جو جگہ جگہ قرآن مجید میں ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ جب ہم یا علی کہتے ہیں تو اس سے ہم علی کو پکارتے ہیں؟ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ہو سکتا ہے ہم یا علی کو کہہ کے خدا کو پکار رہے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ یا آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ ہم علی کو پکار رہے ہیں؟ میں نے کسی پر غلط سویزن اسلام نے منع ہے، کسی پر سویزن نہیں کرنا چاہیے، اچھا خیال رکھنا چاہیے، اچھا خیال رکھنا چاہیے نا بھائی۔ آپ نے کیسے سمجھا کہ ہم علی کو پکار رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ خدا کو پکار رہے ہیں، بات ختم ہو گئی، ہم یا علی کو کہہ کے خدا کو پکار رہے ہیں، وہو العلی العظیم۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ اسی کو پکار رہے ہیں جس کو رسول پکارا کرتے تھے۔ اچھا، دوسرا ثبوت ایک فراہم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پکارتے تو ہم بھی ہیں، پکارتے تو ہم بھی ہیں بھائی۔ افغانستان میں کسی اللہ کہتے رہے، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ پکارتے تو ہم بھی ہیں لیکن ہماری مصیبت دور نہیں ہوتی۔ ان کی مصیبت کا دور ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ علی کے ذریعے خدا کی مدد چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ براہ راست پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ کو بہت سخت ناپسند ہے یہ کہ اس کے علاوہ کوئی کسی کا بندہ بن جائے، کسی اور کو پکارے، کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جناب یوسف جو تھے وہ اپنے قید خانے میں تھے اور وہاں پر دو قیدی تھے۔ قرآن مجید کا واقعہ سورہ یوسف پارہ 12واں، اور جناب یوسف جو تھے وہ 12واں یا 13ویں پارے میں سورہ یوسف آخر تک چلا گیا ہے۔ 13ویں پارے کے بھی کچھ حصہ اس میں جناب یوسف علیہ السلام نے صرف اتنا کیا کہ 2 آدمی وہاں تھے، دونوں خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے۔ ایک نے جناب یوسف سے یہ پوچھا کہ میں نے یہ خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، اس کی خواب کی تعبیر کیا ہوگی، اس لیے کہ آپ سچے ہیں؟ جناب یوسف نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم انگور نچوڑ رہے ہو، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم جلد قید سے چھوٹ جاؤ گے، اور قید سے چھوٹنے کے بعد تم بادشاہ کے دربار میں جا کے تم کو شراب پلانے کی نوکری ملے گی یا کچھ پینے پلانے کی وہاں پہ لیں گے، تم یہاں پر اچھی نوکری پا جاؤ گے۔ وہ خوش ہو گیا اور ایسے ہی اس کے ساتھ ہوا۔ دوسرے صاحب کو شوق ہوا، انہوں نے جھوٹا خواب گڑھ لیا
کہا ارے واہ تو بڑی اچھی تعبیر ہے، ہم بھی ایک خواب بنا لیتے. انہوں نے اپنا ایک خواب بنا لیا، اور خواب بنانے کے بعد یہ کہا کہ میں نے بھی خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں سر پر روٹیاں لے کے جا رہا ہوں کسی ٹوکرے کے اندر، اور چیل کوے اسے کھا رہے ہیں. اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس کا خواب سچ تھا. انہوں نے اپنا خواب بنا لیا تھا کہ ہمارے لیے بھی کچھ ہو جائے گا، جھوٹا خواب. انہوں نے کہا بھائی اس کی تعبیر تو یہ ہے کہ تم کو پھانسی دی جائے گی اور تمہاری لاش جو چیل کوے کھائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو جھوٹ کہا تھا، خواب نہیں دیکھا تھا. کہا نہیں، چونکہ یہ اللہ کا نبی ہے، صدیق ہے، اس نے کہہ دیا تو جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. دونوں کے ساتھ وہی ہوا، جو اس کے ساتھ ہوا وہ اس کے ساتھ ہوا. اور جو فرمایا آپ نے، اگر کہہ دیا اس لیے صدیق ہے نا، تو جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا، وہی ہوا اس کے ساتھ. دونوں ساتھ چلے گئے. لیکن جناب یوسف نے اتنی سی بات خالی کی تھی کہ جب وہ آدمی جا رہا تھا تو کہا کہ میں بہت دن سے قید میں پڑا ہوں، قید میں بہت دن سے پڑا ہوں، جانا تو ذرا بادشاہ کو یاد دلانا قیدیوں کے بارے میں. اللہ کو بڑا برا لگا. اللہ نے کہا تم کو علاوہ میرے کسی کو نہیں پکارنا چاہیے تھا. تم نے دوسرے سے کہا کیوں؟ اس لیے تمہاری قید کی مدت بڑھا دی جاتی ہے. تمہاری قید کی مدت اب بڑھا دی جائے گی. تم نے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ ایک پوری فہرست ہے انبیاء کی زندگی میں کہ جب بھی وہ کبھی ذرا برابر بھی ادھر ادھر، خیر انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن بہرحال 14 معصوم کی منزلت کو تو کوئی دوسرے نبی نہیں ہے نا. تو اس کے بعد انہوں نے جیسے اللہ نے کہا تم مجھے پکارو، میرے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، صرف مجھے آواز دو. جناب ابراہیم کے لیے بھی آپ یہ سنتے ہیں کہ جناب ابراہیم جب ایک مرتبہ آگ میں پھینکے گئے تو سارے لوگ مدد کرنے کے لیے آئے. ہوا آئی اور جنات آئے اور فرشتے آئے. تو کیا کہا؟ مدد تو چاہیے مگر تم سے نہیں چاہیے، صرف اللہ سے چاہیے. مدد تو چاہیے مگر تم سے نہیں چاہیے، صرف اللہ سے چاہیے. جبریل تک آئے، کہا مدد چاہیے، کہا تم سے نہیں چاہیے، اللہ سے چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم نے مدد لی ہو چاہے نہ لی ہو، اور اگر لے لیتے تب بھی کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اپنی منزلت کی خالی بات تھی، کوئی غلط نہ کرتے. اگر غیر سے مدد لینا برا ہوتا تو معصوم فرشتہ نبی کی مدد کرنے کے لیے نہ آتا. اور جو فرما رہے ہیں آپ، اچھا اللہ کو سب جگہ. تو آپ یہ بتائیے کہ خاتم النبیین جو سب سے بڑا نبی ہے، اللہ اس کے لیے کیسے یہ بات گوارا کر سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے سے مدد طلب کرے؟ وہ تو ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ رہے گا. لیکن جنگ خیبر میں عجیب بات ملتی ہے کہ جب خیبر کا معاملہ آتا ہے اور 40 دن تک جب مسلمان مسلسل 39 دن تک علم لے کر واپس آتے ہیں تو پیغمبر بھی اب گھبرا کے دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہودیوں کا مقابلہ ہے، مسلمان شکست پر شکست کھا رہے ہیں، اسلام کی عزت کا سوال ہے، پروردگار میری مدد کر. اس لیے کہ جب آخری نبی کیسے دوسری طرف متوجہ ہو جائیں گے؟ لیکن یہاں معاملہ برعکس نظر آتا ہے. ہر نبی جب ذرا برابر بھی کوئی بات کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے صرف مجھ سے مانگو. یا پیغمبر نماز کے بعد دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار خیبر فتح نہیں ہوتا تو میری مدد کر. اللہ کہتا ہے نادی علی مذہب عجائب، علی کو کون نہیں پکارتے جو عجائبات سے ظاہر کرنے والا ہے. علی کو کون نہیں بلاتے؟ نادی علی وہی ہوتے ہیں نا خیبر کے موقع کے اوپر. نادی علی تو علی کو بلاؤ. معلوم ہوا کہ دیکھیے کسی غیر سے مدد لینا بری چیز نہیں ہے، کسی غیر سے مدد لینا بری چیز نہیں ہے. غیر سے آپ اللہ کے علاوہ مدد اسی وقت تک لے سکتے ہیں جس طریقے سے اللہ نے مدد لینے کے لیے کہا ہے. توجہ فرمایا آپ نے. تو یہ وہ دروازہ ہے علی سے مدد لینے کا جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر تمہیں ہماری حقیقی مدد چاہیے، اگر تمہیں ہماری حقیقی مدد چاہیے تو علی کو پکارو. توجہ کا نادی علی نادی ندا سے ندا تو علی کو بلاؤ. اچھا صرف ہماری بات تو ہے نہیں، کون تھا جس نے علی کو نہیں پکارا؟ دوست تو دو، دشمنوں کو بھی ضرورت پڑی تو اسلام کے شکوہ کے لیے علی نے ان کی مدد کی. اور جو کر رہا ہے نا، علی نے ان کی مدد کی، اسلام کی عظمت کے لیے مدد کی. اچھا علی کو مدد کرنے کی کیا علی کو کسی جنگ میں جانے کی ضرورت تھی؟ ضرورت تو نہیں تھی نا. تو کسی بھی آپ کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد، بس تیری عبادت، واحد کا صیغہ ہے، کا کم بھی نہیں ہے. و ایاک نستعین، سب جگہ واحد، اور تجھی سے ہم سب مدد چاہتے ہیں. یہ کیا مطلب؟ آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں مدد لے کر، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا سیکھا استاد سے مدد لے کر، کمپیوٹر سے مدد لے کر، باپ سے مدد لے کر کہہ رہے ہیں، زبان سے مدد لے کر. تو اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ مطلق مدد جو ہے وہ غیر اللہ سے لینا منع نہیں ہے، مطلق مدد نہیں. اگر اللہ نے راستہ بتایا ہے، اچھا اللہ کی مدد کرنا کیسا یہ بتائیے. اب بات دوسری طرف جا رہی ہے. اللہ مدد تو اللہ سے لے سکتے ہیں، کیا اللہ مدد کا محتاج ہے؟ ہم کہتے ہیں آج سے اللہ کی مدد آپ کریے،
اللہ کی مدد کریے، مدد دینا تو بات کی بات ہے. اب کیا مطلب اللہ کی آپ مدد کریں گے؟ اس کا مطلب کیا اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ اگر آپ نے مدد کی تو وہ محتاج ہو گیا، اور جو محتاج ہو گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا. اور جو کر رہا ہے نا، جو محتاج ہو گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن نے تو باقاعدہ کنڈیشن رکھی ہے کہ ہم مدد کب کریں گے تمہاری، کب مدد کا کیسے ہوگی. اللہ کی مدد کے لیے کنڈیشن ہے، بہت سخت کنڈیشن ہے. معاملہ کنڈیشنل ہے، مشروط جس کو کہتے ہیں عربی میں. یہ کہ اللہ کب مدد کرے گا آپ کی؟ نماز پڑھیں گے تب مدد کرے گا؟ نہیں، کہیں قرآن میں نہیں کہ نماز پڑھو گے تو. یہ کہا گیا کہ اللہ سے مدد طلب کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور روزے کے ذریعے مدد طلب کرو. یہ نہیں کہا ہے کہ ہم مدد کریں گے تمہاری. حج کرو گے تو ہم مدد کریں گے، تو کہیں نہیں. آخر کنڈیشن کون سی رکھی گئی؟ کنڈیشن ان آتا ہے عربی زبان میں، عربی لینگویج کے اعتبار سے کنڈیشن کے لیے. یعنی ان تذهب اذهب، اگر تم جاؤ گے تو میں جاؤں گا. ان تاکل آکل، اگر تم کھاؤ گے تو میں کھاؤں گا. ان تشرب اشرب، اگر تم پیو گے تو میں پیوں گا. یعنی ہمارا کرنا جو ہے وہ تمہارے کرنے پر ڈیپینڈ ہے. یہ آتا ہے جہاں if you will do it I will do، اگر تم کرو گے تو میں کروں گا. if you will left I will left، اگر تم نے if you will eat I will eat، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کرو گے تو. اب قرآن میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تب تمہاری مدد کرے گا. معاملہ بالکل برابر کا ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ میں مدد کروں تو. قرآن کی آیت کھلی واضح، یہ تو بالکل ایک ترجمہ. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو مدد کرے گا، اور اگر مدد نہیں کرو گے تو پھر مدد کا سوال نہیں پیدا ہوتا. بات ہوئی کہ نہیں؟ قرآن کی آیت تو سنتے رہتے ہیں نا. بار بار پڑھ رہا ہوں، ان تنصروا اللہ، اگر اللہ کی نصرت کرو گے، ینصرکم، تب تمہاری مدد کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ راستے بھی ایسے ہیں کہ آپ اللہ کی مدد کریں گے. اب چلیے ہم لوگ آج سے قرآن کی آیت نکالتے ہیں قرآن سے اور مسلمانوں کے پاس چلتے ہیں. اللہ یہ کہہ رہے ہیں ان تنصروا اللہ، سن لو، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تبھی تمہاری مدد کرے گا. اب چلیے اللہ کی مدد کی جائے. اگر بچے بھوکے ہو اللہ کے تو ہم لوگ کھانا کھلائیں، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت. اللہ کے پاس گھر نہ ہو تو اس کا گھر بنوا دیا جائے. کیا کیا جائے؟ آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اللہ کے پاس کپڑے نہ ہو تو کپڑے پہنا دیے جائے. ووٹ دینے والے کم ہو تو کچھ ووٹ بڑھا دیے جائے. کچھ لوگ اس کے دشمن ان کو دفاع کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مدد کرو تو کیسے آپ مدد کریں گے؟ کھانا کھلا کے، پانی پلا کے، گھر بنا کے، ووٹ دے کے؟ کہانی کہ اللہ کی مدد یہ ہے کہ جو اس کا دین اس روئے زمین پر آیا ہے، اس دین کی مدد اور اس دین کے پھیلانے والوں کی مدد، یعنی اس کے نمائندوں کی مدد. اسی لیے دیکھیں نصارہ کو، کرسچنز کو نصارہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب جناب عیسیٰ نے آواز دی من انصاری اللہ، میں نصرت کرنے والا اللہ کے نزدیک کون ہے، جب وہ نصرت کرنے والے آئے اسی لیے ان کو نصارہ کہتے ہیں. انہوں نے جناب عیسیٰ کی مدد کی تھی. توجہ فرمایا آپ نے، نصارہ جو کہتے ہیں آپ نصرت کی بنا پر. تو معلومات اللہ کی مدد اس کے دین کے پھیلانے میں، اس کے مشن کے پھیلانے میں، اور جو اس کا نمائندہ اس روئے زمین پر اس دین کو پھیلا رہا ہے اس کی مدد اللہ کی مدد ہے. آدم کی مدد اللہ کی مدد ہے، نوح کی مدد اللہ کی مدد ہے، ابراہیم کی مدد اللہ کی مدد ہے، موسیٰ کی فرعون کے مقابلے میں مدد اللہ کی مدد ہے، ابراہیم کے نمرود کے مقابلے میں مدد اللہ کی مدد ہے، ابو جہل اور ابو سفیان کے مقابلے میں رسول اللہ کی مدد اللہ کی مدد ہے. اب مجھے آدم سے لے کے آج تک کی پوری تاریخ یہ بتاؤ کہ اگر پیغمبر اکرم کا مشن ناکام ہو جاتا تو آدم کی محنت بھی بیکار ہو جاتی، نوح کی محنت بھی بیکار ہو جاتی، ابراہیم کی محنت بھی بیکار ہو جاتی، تمام انبیاء کی محنت بیکار ہو جاتی اگر مشن پیغمبر اکرم کا ناکام ہو جاتا. لیکن اب یہ بتاؤ کہ پیغمبر کے مشن میں مدد کرنے والا کون؟ علی نے مدد نہیں کی. معاف کیجیے گا، علی نے مدد نہیں کی. ہاں، پیغمبر کا جب مشن شروع ہوتا ہے تو اگر جان ہی نہ بچتی تو مشن کیا چلتا؟ اور جب مشن چلا تو کس نے مدد کی؟ کہا جب مشن شروع چلا تو علی نے مدد نہیں کی تھی. معاف کیجیے گا، علی کے باپ نے مدد کی تھی، ابو طالب نے مدد کی. تو معلوم ہوا کہ یہ ناصران اسلام کا ایک سلسلہ جو ہے وہ ابو علی سے شروع نہیں ہوا ہے، یہ ابو طالب سے شروع ہوا. اب علی نے کہاں مدد کی؟ کہا جہاں دین پر ضرورت پڑی. اب لوگ حیرت میں کہ ہر جگہ مدد، تو فوراً مولا نے آواز دی کہ دیکھو یاد رکھنا کہ میں نے ہر نبی کی مدد پوشیدہ رہ کے کی ہے، اور
اس نبی کی مدد ہمیں نے ظاہر ہو کے کی ہے۔ تو اسلام میں مطلب یہ ہوا کہ مولا کا قول ہے نا کہ ہر نبی کی مدد کرنے والا کون؟ علی ابن ابی طالب۔ کوئی موقع آپ دیکھ لیں، چاہے وہ خیبر و خندق کا مولا کائنات، اور مولا کائنات وہی بات ہے کہ بغیر بلائے نہیں گئے، خیبر میں بلائے گئے، خیبر میں بلائے گئے، خندق میں بھی خود تو نہیں اٹھے نا، جب رسول نے آواز دی، توجہ کرتے رہیے گا، رسول نے بھی آواز کب دی؟ عمر ابن عبد ود اس کا نام تھا نا، ود جو تھا وہ بہت بڑا بت تھا، اب مانے بندہ غلام، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں مولا کا غلام، ویسے مطلب بت کا غلام، اور اتنا بہادر تھا کہ اس کے لیے مشہور ہے کہ اس نے ایک بار اس کی جب ڈھال ٹوٹ گئی تو اس نے ایک چھوٹے کیا بڑے سے اونٹ کے بچے کو اٹھا کے ڈھال بنا لیا تھا۔ عرب کا مانا ہوا بہادر تھا۔ جب سب لوگ تھک گئے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے، تو اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اسلام کی دشمنی سب سے مشترک تھی۔ اسلام کو اپنے لیے یہودی بھی خطرہ محسوس کرتے تھے، عیسائی بھی خطرہ محسوس کرتے تھے، کافر بھی خطرہ محسوس کرتے تھے، مشرک بھی، سب خطرہ محسوس کرتے کہ اسلام ہم سب کے لیے خطرناک ہے، اسلام ہم سب کے لیے خطرناک ہے۔ جب اسلام کا معاملہ آتا ہے نا، سب ایک ہو جاتے ہیں جتنے دشمن ہوتے ہیں۔ حدیث میں الکفر و ہی ملت واحدہ، کفر پوری سب ملا کے ایک ملت ہے، سب ایک ہوتے ہیں نا، جب اس کا معاملہ آتا ہے سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ آپ سب نے یہ سوچا کہ ایک کام کرو، پہلے سب لوگ مل کے اسلام کو ختم کر دیں، پھر ہم اس لیے کہ دنیا میں نہ کوئی یہودی ہے، نہ کوئی عیسائی ہے، نہ کوئی ہندو ہے، نہ مسلمان ہے، نہ کوئی شیعہ ہے، نہ سنی ہے، مذہب صرف دو ہی ہے، یا دیندار یا دنیا دار، بس دو ہی مذہب ہے، تیسرا کوئی نہیں، وہ سب دو ہی مذہب ہے، یا آدمی دنیا کو سمجھے گا یا آخرت کو سمجھے گا۔ اب سب نے یہ سوچا کہ چلو ایک کام کریں، اس کو ہم نمائندہ بناتے ہیں، اتنا بڑا بہادر ہے، اس کو ہم سب مل کے مقابلے میں، یعنی سب ایک ہو گئے، جٹ گئے، یعنی پیغمبر ایک طرف، یو این او ایک طرف، اس وقت یہ آپ سمجھ لیجیے سیدھے سیدھے، پیغمبر ایک طرف، اس وقت یو این او پوری ایک طرف، سب مل گئے کیسے، اور سب سے بڑے کو بھائی اس کو بھیج دو، بات ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے جنگ خندق کا پورے کے پورا مختصر خاکہ، سب نے مل کے حملہ کیا تھا، سارے کے سارے کافر جتنے تھے کہ سب، یہ سب سے بڑا بہادر ہے ایسے۔ اب پیغمبر اکرم اتنے ان کے ساتھ تھوڑے سے آدمی، جناب سلمان فارسی نے یہ آپ کو مشورہ دیا کہ ایک کام کرتے ہیں، ہم لوگ آس پاس خندق کھود لیتے ہیں تاکہ ہم محفوظ ہو جاتے ہیں، اور اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ بھئی ہم حملہ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم صرف اپنا ڈیفینس کر رہے ہیں، ہم اپنا ڈیفینس کر رہے ہیں، خندق کھول لے، پیغمبر اکرم اس میں بھی عدالت بڑھتی، بہرحال پیغمبر کی بات تھی، سب کو ایک ایک حصہ بانٹا گیا کہ تم اتنی خندق بناؤ، پیغمبر نے بھی اپنے حصے میں تھوڑی سی لی تھی الگ سے، کہیے میں اتنی، چاروں طرف سے خندق بنائی گئی باقاعدہ، اور سب پر ایک پیغمبر نے اپنا خیمہ نصب کر دیا، آپ جانتے ہیں تھوڑے سے لشکر تھا، بہت لوگ تھے بھی نہیں، 2-4-10 خیمے نصب کر دیے، اور چاروں طرف راؤنڈ میں گول خندق بنا لی، اس میں سبھی لوگ تھے، اس لفظ سبھی لوگ کو نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ عمر ابن عبد ود آیا کدھر سے تھا، کدھر کی خندق تھوڑی سی نیرو کر دی گئی تھی، یہ آپ کو دماغ میں رہے، آپ سمجھدار ہیں، میں کھول کے نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، کہ اس میں کچھ ممکن ہے کہ ایسے اسلام کے لیے تنگ نظری رکھنے والے تھے جنہوں نے خندق کو ذرا تنگ کر دیا تھا کسی سائڈ سے، بس ابھی آگے غور کر لیں۔ اس کے بعد عمر ابن عبد ود نے پورا ایک مرتبہ چکر لگایا، اور چکر لگانے کے بعد گھوڑے کو اس نے کہا کہ اب میں جاؤں گا، تو وہ ایسا مضبوط تھا اور اتنا مطلب جری تھا کہ اکیلا خندق کے پاس پوری فوج بھی تو نہیں آ سکتی، اس نے پوری جست لگائی اور خندق کو پورا پار کیا۔ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، پڑھ سکتا ہوں بہت کچھ، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایک باتیں بچوں کی، اب تو عام لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہے، ایک تاریخ کی باتیں پڑھی رہے کہ ہم کس علی کو مانتے ہیں۔ ایک مطلب اس نے پوری خندق پار کر لی، اور خندق کو پار کرنے کے بعد پیغمبر کچھ نہیں بولے، اپنے خیمے میں آرام سے بیٹھے ہوئے، گھوڑے کو چکر دیا، گھوڑے کو اور ایکسٹرا آرڈنری تیز کیا، اور جب گھوڑا جسے کہتے ہیں گرم ہو گیا نا راؤنڈ، تو اس کے بعد اس نے پار کیا، اور پیغمبر کچھ نہیں بولے، خیمے کے قریب آ گیا، پیغمبر کچھ نہیں بولے، خیمے کے قریب آ گیا، پیغمبر خاموش بیٹھے، اپنے اطمینان سے بیٹھے ہوئے، کوئی ضرورت نہیں۔ آخر میں جب اس نے یہ نوبت دیکھی، یہ لوگ کچھ بول ہی نہیں رہے، سب چپ چاپ بڑے اطمینان سکون سے بیٹھے ہیں، تب جا کر اس نے پیغمبر اکرم کے خیمے کا پردہ پکڑا، خیمہ جانتے ہیں نا یہاں لگا رہتا ہے، تو پردہ پکڑا اور نیزہ خیمے میں چبھوئے، کہا مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے، تم تو یہ کہتے ہو کہ اگر ہم نے مار دیا تو غازی ہو جائیں گے پھر بھی جنت، مر گئے تو شہید ہو جائیں گے پھر بھی جنت، میں جنت تقسیم کر رہا ہوں، کوئی لینے والا نہیں ہے۔ اس نے غیرت کو للکارا،
اب پیغمبر اکرم کھڑے ہوئے. کون پیغمبر اکرم؟ جو خلق مجسم، جو مجسمہ اخلاق، جو کافروں کے لیے ابا بچھا دینے والے، مشرکوں کا بھی احترام تو نہیں کر سکتے، یعنی ان سے بھی اخلاق برتنے والے، کوڑا پھینکنے والے کی عیادت کرنے جانے والے، وہ پیغمبر اکرم کھڑے ہو کے نہ اسے سمجھاتے ہیں. یا رسول اللہ ایک کلمہ تو سمجھا دیجیے، تبلیغ تو کر دیجیے، اس کو کم سے کم اس کو ہدایت تو کر دیجیے جا کے. کوئی کسی تاریخ میں نہیں ہے، کسی ہسٹری میں نہیں ہے کہ جھوٹ سے جھوٹ نہیں کہ پیغمبر نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کو جا کر سمجھایا ہو، یا یہ کہا ہو کہ میرا کوئی ریپرزنٹیٹیو جا کر اسے سمجھا دے، یا علی تم سمجھا دو، سلمان تم سمجھا دو، فلاں تم سمجھا دو. سیدھے کھڑے ہو کر کہتے ہیں من لہذا الکلب، تم لوگوں میں کون ہے جو جا کے اس کتے کی ایسی کی تشریح کر کے آئے؟ اور کچھ جملہ نہیں کہہ سکتے. من لہذا الکلب، کلب ہمارے کتے کے ہوتے ہیں. کلب نہ سمجھیے گا، کلب الگ ہے، وہ انگلش کا لفظ ہے، یہ کلب ہے. صلوات بھیجو محمد علیہ. اس لیے کہ کلب میں تو آدمی بیچارہ ایک رات کے لیے جاتا ہے، کلب کے ساتھ تو یہاں ہر وقت رہتا ہے. صلوات بھیجو محمد علیہ. توجہ کرتے رہے آپ. کہتے ہیں من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے گا؟ یا رسول اللہ تھوڑی دیر کے لیے تو سمجھائیے آپ اس کو. آپ جانتے ہیں کہ کوئی نہیں اٹھا، سب نے یار یہ تو وہ ہے جس نے مطلب اونٹ کے بچے کو اٹھا لی تھی. رسول اللہ یہ تو برا عرب کا مانا ہوا بہادر ہے، کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ آخر پیغمبر نے کیا تقسیم کیا؟ اس میں کوئی ایوارڈ تقسیم نہیں کیا. کہا اب جو جائے گا اس کے مقابلے میں وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا. آخر سقیفہ میں میٹنگ کرنے والے آج جب خلافت بٹ رہی تھی تو کیوں نہیں لے رہے تھے؟ دیکھیے غور کریے، عقل کی بات ہوتی ہے. جب کوئی علی کی دشمنی پہ آتا ہے نا تو اس کی عقل ماری جاتی ہے سب سے پہلے، اور جب کوئی علی سے محبت کرتا ہے سب سے پہلے عقل بڑھ جاتی ہے اس کی، ہے نا. آخر پیغمبر جب یہ کہہ رہے ہیں، میں ہوتا تو فوراً اٹھ جاتا چاہے میرے بدن میں ذرا طاقت نہ ہوتی. یقین بغیر شہری کا روزہ ہوتا تب بھی چلا جاتا. ہاں بغیر شہری کا روزہ ہوتا تب بھی چلا جاتا، جتنی بھوک لگی ہوتی چلا جاتا. کیوں چلا جاتا؟ اس لیے جب پیغمبر نے یہ کہہ دیا کہ میرے بعد وہ میرا خلیفہ اور میرا جانشین ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صادق اور امین کہہ رہا ہے تب تو زندہ بچ کے آنا ہی ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. جب صادق اور امین میں زندہ بچ کے تو آنا ہی ہے، بعد میں خلیفہ بننا ہے. اب کوئی بھی آئے چاہے پوری دنیا آ جائے ہم فوراً چلے جاتے. جانیے ایک ایسے عقل کے مارے ہوئے عرب کے بہادر تھے جن کو عمرو ابن عبد کی بہادری پر زیادہ یقین تھا، پیغمبر کی زبان پر کوئی یقین نہیں تھا. ساتھ دیتے رہے آپ. اچھا اس کے بعد ہی پیغمبر نے کہا تو خلافت پارٹی کوئی لینے کے لیے کہا یالی کون جائے گا؟ میں جاؤں گا. آخر میں دیکھیے اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہمارے کہ وہ مولانا بڑے بااخلاق ہے سب کو سلام کرتے ہیں. مولانا بااخلاق نہیں ہو، مولانا بزدل ہوتے ہیں. جو سب کو جھک کے سلام کرتے ہیں وہ بدھو ہوتے ہیں یا بزدل ہوتے ہیں، بااخلاق نہیں ہوا کرتے. اخلاق جو ہے وہ اس کا نام نہیں، انکساری. اس پہ چونکہ سمجھدار بندہ بیٹھا ہے فقرہ کہوں گا، انکساری کا نام اخلاق نہیں. سب سے بڑی اس پہ میں نے جب پہلی بار آپ کے آیا تھا تو اسی موضوع پر میں نے پڑھا تھا، اس لیے اس کو دہراؤں گا نہیں، صرف ایک بات دہرا رہا ہوں. تو آپ کے یہاں قرآن معصوم میں پہلی بار آیا تھا کہ یہی موضوع تھا میرا، یہی ٹاپک تھا. انکساری کا نام اخلاق نہیں ہے. یہی تو اسلام کو برباد کرنے کی چیزوں میں سے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ انکساری کو اخلاق کہہ کر یہ چاہتے ہیں کہ اچھے لوگ پیچھے چلے جائیں. اخلاق کے کروڑوں حصے ہیں، کروڑوں صفات ہیں، اس میں ایک انکساری بھی ہے. اگر یعنی پیغمبر کا کسی کی عیادت کو جانا بھی اخلاق ہے. خیبر و خندق میں اگر یہی اخلاق ہے تو کیا علی تلوار اٹھائے تھے بااخلاق نہیں تھے؟ توجہ کیجئے گا آپ سمجھدار آدمی. جس طریقے سے کسی کی کوڑا پھینکنے والے کی عیادت کرنا اخلاق ہے، ویسے ہی کافروں کے سر پر ذوالفقار چلانا بھی اخلاق ہے. کوئی فرق نہیں ہے بیلنس. اس لیے کہ اخلاق کا مطلب یہ جملہ پڑھا تھا اس کو دہرا رہا ہوں پھر اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا. اخلاق اسے نہیں کہتے کہ ہر ایک سے جھک کے مل لو. اخلاق کے کروڑوں حصے، اخلاق پوری زندگی ہے، اس میں ایک حصہ انکساری بھی ہے. میں نے کیا پڑھا تھا اسے دہرا رہا ہوں، اس لیے شاید اس وقت لوگ بیٹھے ہوں اور جو کر رہے ہیں آپ کے نہیں. یہ بتائیے میں نے یہی مثال دی تھی کہ ناک کی کیل بنتی ہے کہ نہیں؟ ناک کی کیل جانتے ہیں؟ مردوں کی عورتوں کی؟ آج کل معلوم ہی نہیں، مرد بھی بندہ پہنتے ہیں عورتیں بھی پہنتی ہیں، مرد بھی کڑا پہنتے ہیں عورتیں بھی پہنتی ہیں. آج کل کی کیا بات ہے، ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد ناک میں بھی پہننے لگے یا شاید پہنتے ہی ہیں. پر بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ ناک کی کیل جو ہے وہ عورتوں ہی کے لیے مخصوص ہو گئی ہے. لیکن جانتے تو نہیں آپ سونے کی، لیکن پہلے بہت نزاکت سے بنتی تھی. اب موٹا موٹا لوگ پہن لیتے ہیں، زیور بنتا ہے گلے کا خوبصورت بنتا ہے، بڑی نزاکت سے بنتا ہے. چھوٹی ہتھوڑی ہوتی ہے اس کی، کیا کہتے ہیں اس انگلش میں؟ ہیمر کہتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ وہی ہیمر کی جو ہتھوڑی ہوتی ہے اس پہ مارتے ہیں
کس پر مارتے کا صاحب بنانے کے لیے نازک سی ہوتی، چھوٹی چھوٹی کیل ہوتی ہے، لاکٹ بنتا ہے، گلے کا بنتا ہے، جھومر بنتا ہے، کتنا نازک ہوتا ہے. اچھا دروازہ بھی بنتا ہے یہاں کیل لگانے کے لیے، جب گیٹ بنتا ہے یا جب آپ کی گاڑی بنتی ہے، گاڑی کا پہیا جب ٹھوکا جاتا ہے اس میں وہی ہمارا استعمال ہوتا ہے جو زیور بنانے میں استعمال ہوتا ہے. الگ الگ نا. اب اگر جو زیور بنانے کی ہتھوڑی ہے، اگر آپ اسے لے کے اپنی کار کی پہیا اس سے لگانے لگیں گے، ویل فٹ کریں گے تو کیا دن لگے گا؟ ارے صحیح سے بتائیے تو. ہاں مطلب آئندہ رمضان تو آ ہی جائے گا، یہ تو عید ضرور آ جائے گی. اور اگر کہیں آپ نے نازک اور نفیس اور خوبصورت سا زیور بنانا شروع کیا کہ دلہن کے لیے بن رہا ہے، وہ بھی لکھنوی نزاکت کا لاکٹ بن رہا ہے خوبصورت سا گڑبڑ جھالے کے اندر ہے نا، چوک میں تو چوک میں بنتا ہے، اس پر اگر آپ نے وہ موٹی والی ہتھوڑی ناک کی کیل پر مار دی تو اگر وہ ناک کی کیل دلہن کو پہنائے گی تو کتنی خوبصورت لگے گی. دونوں میں فرق آیا. معلوم ہے جو جیسا ہو اس کے ساتھ ویسا سلوک کرنے کا نام اخلاق ہے، صرف جھک جانے کا نام اخلاق نہیں ہے. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، محمد رسول اللہ سورہ فلق، یہ وہ آیت ہے قرآن مجید کی جس میں الف سے لے کے بڑیے تک تمام حروف ہیں، پورے الفابیٹ عربی کے 28 اس میں آئے جو نماز کے بعد پڑھتا ہے رزق میں، اور اس میں بہت برکت ہوتی ہے، پریشانی کے لیے بہت فائدہ مند ہے. سورہ فتح کی آخری آیت ہے، اسی کا ٹکڑا ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. دیکھیے محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ. والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافر کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. صلوات دیجیے محمد علیہ. لیکن ہم اس کے الٹے ہیں، امریکن کی تعریف کرتے ہیں، مومنین کی برائی کرتے رہتے ہیں. صلوات دیجیے محمد علیہ. معلوم ہے یہ صفت ہے، جو جیسا ہو اس کے ساتھ ویسا برتاؤ کیا جائے. اسی اللہ نے ذوالفقار بھی کی تھی. یہ اخلاق ہے. بات سمجھ میں آتی؟ اب آخر سوال ہی پیدا، بہت توجہ کیجیے گا یہاں سے. پیغمبر اکرم نے کیا کہا؟ ایک بار نہیں کہا، ہمیشہ کہا من لہذا الکلب، اس کتے کے لیے کون ہے؟ تو کیا یہ اخلاق نہیں تھا؟ اور آج کل بات کیا ہے؟ کوئی دیکھیں سیرت رسول کی بات کیجیے، سیرت رسول کی بات، جو رسول کرتے تھے وہی کیا جائے، جو رسول کرتے سیرت کی بات. یہ سورت سے کوئی فائدہ نہیں تاریخ سے. آخر معلوم یہ ہوا، یہ تو تمام تاریخوں نے لکھا ہے نا کہ سیرت رسول یہ بنی کہ اگر کوئی رسول کے در پہ آ جائے، میرے سامنے مجمع ہے، اور رسول کے در کی بے عزتی کرے تو سمجھ لینا کہ اب وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے. رسول کی سیرت یہ ہے کہ اسے کتا کہو تب تمہارا اخلاق پورا ہوگا، چاہے وہ دور رسول میں آئے چاہے بعد رسول آئے. صلوات محمد علیہ. اب اگر ہم کسی کے لیے سختی برتیں، یہ نہ کہیے اسے برا نہ کہو، یہ پیغمبر کی سیرت ہے کہ جب تک میدان میں رہا ٹھیک ہے. دیکھو اس نے خندق پار کے میں کچھ نہ بولا، میرے دروازے پہ آیا کچھ نہ بولا، جب اس نے پردہ پکڑ کے ہماری توہین شروع کی تب میں نے اسے کتا کہا ہے. دیکھو یاد رکھنا کہ میری سیرت کیا ہے، اور ایک بار نہیں کئی بار کہا ہے. اب کوئی نہیں ہے، خلافت بڑھ چکی، کہ اب خلافت تو بڑھ چکی، اب جنت بانٹے دیتا ہوں، یہی لے لو کم سے کم، ہے نا بھائی؟ خلافت بڑھ چکی کہ جنت بانٹے دیتا ہوں وہی لے لو. کہ اچھا جاؤ. مولا کائنات گئے، پیغمبر نے فرمایا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. دیکھیے آج نہیں فرمایا کہ کل اسلام کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، توجہ کیجیے گا. یہ نہیں کہا کہ کل اسلام کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. مطلب یہ کہ جس طریقے سے ادھر سب کے سب کافر ہیں لیکن سب دنیا داری میں مشترک ہو کے ایک مرکز پر قائم ہے، اسی طریقے سے اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ صاحب ایمان کا مرکز کیا ہے تو یہ دیکھنا کہ وہ علی سے ملا ہے کہ نہیں ملا ہے. اب وہ نماز پڑھتا ہو تو با ایمان نہیں ہے، روزہ رکھتا ہو تو با ایمان نہیں ہے، حج کرتا ہو تو با ایمان نہیں ہے. مرکزیت علی کو حاصل ہے. اگر وہ علی سے ملا ہوا ہے تو اس کے پاس ایمان ہے، اور اگر علی سے ملا ہوا نہیں ہے تو اس کے پاس ایمان نہیں ہے. اب یہ نہ ہوگا کہ فلاں کے ایمان کی اشرہ مبشرہ کی فلاں کی ذمہ داری رسول اللہ نے لی تھی. علی کے حق پر ہونے کی نہ ذمہ داری لی تھی جو رسول نے دعا کی تھی، بلکہ حق کے لیے دعا کی تھی کہ پروردگار حق کو ادھر ادھر پھیرنا جدھر علی جاتے رہے. حق کا غلام ہوتا ہے، کیجیے گا، جو حق کا غلام ہوتا ہے وہ مومنین میں ہوتا ہے. حق جس کا غلام ہوتا ہے اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے. صلوات دیں یا محمد علیہ. ہم حق پہ ہو جائے، ہم حق پہ ہو جائے، ہم حق کی بات نہیں ہے. اسی لیے آخر مسلمانوں نے جب لقب نکالا
نکالا تو پہلے دور میں کہا اللہ راضی ہو جائے، دوسری دور میں بھی کہا اللہ راضی ہو جائے، تیسری دور میں بھی کہا اللہ راضی ہو جائے، پھر جب چوتھے دور میں خلیفہ تو ویسے ہی بنایا تھا لیکن ہمت نہ پڑی کہ یہ کہیں کہ یہ راضی ہو جائے، کہ اس لیے کہ حق اس کے ساتھ جا رہے ہیں، جس سے یہ راضی ہوگا اللہ اس سے راضی ہوگا۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ اللہ راضی، اللہ کے چہروں میں سب سے مکرم چہرہ، صلوات دے دیا محمد علیہ کرم اللہ وجہ۔ وہ جو کہیے کہ میں 2-3 باتیں بات کروں جلدی وقت ہو گیا۔ مولا کائنات میدان میں آئے گا، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور جیسے مولا کائنات ایک مرتبہ میدان میں آئے اور آنے کے بعد جب اس نے دیکھا تو تعلقات تو ہر بڑے لوگوں کے ہو جائے کرتے، دیکھیں اخلاق اور ہوتا ہے، دوستی اور ہوتی ہے، اخلاق اور ہوتا ہے، دوستی۔ اس لیے میں ہمیشہ اعلان کرتا ہوں کہ کوئی میرے پاس روز بیٹھے آپ اسے نہ سمجھیے مولانا کے قریبی ہے، جو دین سے قریب ہے سمجھیے مولانا سے قریب ہے، چاہے کبھی نہ ملے، جو دین سے قریب نہیں ہے سمجھیے مولانا سے قریب نہیں ہے، چاہے روز مولانا کے پاس آ کے مولانا کے گھر میں جھاڑو دیتا رہے جو چاہے کرتا رہے۔ جو دین سے احکام ہے اسلام سے قریب ہو رہا ہے وہ مولانا کے قریب ہے، جو دین سے قریب نہیں ہے وہ مولانا کے قریب نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ معلوم ہے کہ تعلقات اور ہیں، اخلاق اور ہے، دوستی اور ہے، یہ سب الگ الگ اخلاقیات کے وہ ہیں۔ رہے ہوں گے تعلقات پہلے ہوتے ہی دنیا ملکوں کے۔ جیسی مولا کائنات میدان میں آئے تو کیا کہتا ہے عمرو بن عبد العزیز، تم واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ ہماری تمہارے باپ سے بڑی دوستی تھی، ہم اس لیے تم سے لڑنا نہیں چاہتے۔ مولا کیا جواب دیتے ہیں؟ کفر اسلام میں دوستی کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس وقت کسی میں ہمت نہ پڑی کہ جب عمرو بن عبد العزیز نے یہ کہا کہ اے علی ہماری تمہارے باپ سے دوستی تھی، تو کسی میں ہمت نہ پڑی کہ اے علی تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ کفر اسلام میں دوستی کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ تمہارے باپ تو کافر تھے۔ تو صحابہ کی تو ہمت نہ پڑی کہ ابو طالب کو کافر کہتے۔ آج کل کے مسلمانوں کی ہمت کیسے پڑتی ہے کہ ابو طالب کو کافر کہتے ہیں؟ صلوات بھیجو محمد علیہ جو کر رہے ہیں آپ نے کہ مجھے سنا نہیں ہوگا، میں کبھی جناب ابو طالب کو کفر ایمان پر کئی مجلس نہیں پڑھتا، آپ نے کبھی سنی نہ، بہت کم پڑھتا ہوں کہ ایسے اس لیے جو لوگ کافر کہتے ہیں میں ان کو منہ لگانے کے قابل نہیں سمجھتا، اس لیے نہیں پڑھتا۔ صلوات بھیجو محمد علیہ کیا ٹھیک ہے۔ اب پورے ایک واقعہ پیغمبر نے جب خلافت بانٹی نہیں لیا، نیابت بانٹی نہیں لیا، سب بانٹا تو کہا اچھا جنت لے لو، کہ اب جو جائے گا اور علی کی فتح کی خبر لے کے آئے گا جنت، بس اس کی میں گارنٹی لیتا ہوں ہو گئی، وہ جنتی ہو گیا۔ ہمت نہیں تھی کوئی جاتا وہاں کے اوپر۔ صدقے جائے کون؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس نے یہ سوچ لیا کہ علی سے تو بعد میں لڑا جائے گا، 2-4 ہاتھ ادھر بھی ہو جائے، ڈر تو اس بات کا تھا نا کہ علی تو لڑ لیں گے، تو ایسا کہ اگر ہم گئے اور دیکھتے رہے پتہ نہیں زندہ واپس آئیں گے تب تو سوال پیدا ہوتا ہے۔ ارے جانا چاہیے تھا، مر جاتے تب بھی، تو میں تو چلا جاتا، وہی بات ہے، چلا جاتا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ جب پیغمبر نے جنت کی گارنٹی لے لی تو ہم مرے چاہیے جنت تو مل جائے گی، لیکن پیغمبر نے یہ بھی تو ساتھ میں کہا تھا جو علی کی فتح کی خبر لے کے آئے گا، پھر یہاں زندگی کی گارنٹی ہے۔ اتنا بڑا بڑا انشورنس ہوتا ہے تب بھی نہیں مانتے، چھوٹے سے انشورنس کو دنیا کے ماننے کو تیار ہے۔ پیغمبر انشورٹ کر رہے ہیں نا کہ بھائی جو فتح کی خبر لے کے آئے گا، پیغمبر یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو رپورٹ لے کے آئے گا۔ اتنی بھی عقل تو ہونی چاہیے تھی، بھائی جو رپورٹ لے کے آئے گا، بھائی علی جا رہے ہیں، پتہ نہیں علی مارے جائیں، پتہ نہیں علی مارے، پتہ نہیں کیا ہو جائے، نعوذ باللہ علی شہید ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ پیغمبر کہنا ظاہراً تو یہ کہنا چاہیے، عام آدمی ہوتا کہتا ہے بھائی جو وہاں کی کیفیت ہے وہ لے کے آنا، رپورٹر کی حیثیت سے جاؤ، ہے نا؟ تو رپورٹ کی بات تو نہیں پیغمبر نے کی تھی، تو رپورٹ لے کے آنا۔ جو علی کی فتح کی خوشخبری سب سے پہلے سنائے گا، یا بالکل امریکن پیپر کی طرح سارا پیپر آؤٹ ہو جاتا تھا، ایسے آپ کا ایگزام ہوتا ہے یہاں کے اوپر پیپر آؤٹ۔ ہم لوگ ہندوستان پاکستان میں پیپر بنتے ہیں نا، پیپر بنتے ہیں تو وہاں تو سب سے سب بنا ہو، خیر میں تقریر لمبی نہیں کروں گا، یعنی پیپر بالکل آؤٹ ہے کہ علی کی فتح کی خبر لاؤ، پھر بھی کوئی نہیں جا رہا ہے۔ اب میں جانا بھی میدان جنگ میں آسان نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں، لطیفہ میں ایک واقعہ تاکہ آپ جان جائیں، پھر اس کے بعد میں دوسرا نقطہ بیان کروں گا اور بات اپنی ختم کروں گا۔ کہنے کے صاحب ایک صاحب تھے، وہ آئے بادشاہ کے دربار میں بڑے قریبی تھے، کہنے کہ اپنے بادشاہ سلامت جنگ کیسے ہوتی ہے، یہ لشکر جا کے لڑتا کیسے ہے، مجھ کو وہاں بھیجیے، میں جاؤں گا دیکھوں گا۔ بادشاہ نے کہا وہاں تیر چلتا ہے، تلوار چلتی ہے، لشکر لڑتے ہیں، کہیں ایک آدھ تیر آ کے لگ گیا زندہ پتہ نہیں واپس آؤ کہ نہ آؤ، بلا وجہ کی باتیں نہ کرو، بیٹھ یہیں چین سے پڑے رہو تو اچھا ہے، لیکن لگ گئے، کچھ لوگ ضدی ہوتے ہیں، چلے گئے، چلے تو گئے، لیکن جانے کے بعد ایسا ہوا کہ ایک تیر آیا اور ان کے سر میں لگ گیا،
ایک تیر آیا اور سر میں لگ گیا، کہا تم کنارے کھڑے رہے نا، اور جب جنگ ہوگی تو وہاں دیکھنا، کسی پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد دیکھتے رہے، دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ کہیں سے کوئی تیر چلا، ان کے بیچارے کے سر میں لگ گیا، اٹھا کے لایا گیا، فرسٹ ایڈ دی گئی، حکیم آیا، اس نے سب آپریشن وغیرہ کیا جو کرنا تھا، اور صاحب وہ کھینچنے لگا۔ جب وہ تیر کو کھینچنے لگا تو حکیم نے ایک بات کہی کہ بھئی دیکھیں میں تیر تو نکال رہا ہوں بادشاہ سلامت، لیکن اگر ان کا دماغ تیر کے ساتھ نکل گیا تب تو یہ مر جائیں گے، اور اگر خالی تیر نکل گیا دماغ رہ گیا تو پھر یہ بچ جائیں گے۔ ایک آدمی کھڑا تھا، کہیں گے بڑے آرام سے تیر نکالیے، اگر ہوتا تو جاتے ہی تو وہاں کے صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ تو ہر بات آدمی کو سمجھ کے تو ماننا چاہیے، کہ آدمی سمجھ کے عقل کو استعمال کرے۔ میں اکثر کہتا ہوں آپ کے سامنے، قرآن مجید نے کہیں افلا تعبدون کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے، افلا تعقلون کا زیادہ استعمال کیا ہے، افلا تتفکرون کا زیادہ استعمال۔ تم عقل نہیں رکھتے تو فکر نہیں کرتے، کیوں نہیں رکھتے؟ اب اس کے بعد جب پیغمبر کہہ رہے ہیں جو علی کی فتح کی خبر لے کے پہلے آئے گا جنت اس کی ہے۔ اچھا گئے نہیں، بہت سے لوگ دور سے دیکھتے رہے۔ سلمان نے کہا کہ اب جانے کی کیا ضرورت ہے، سلمان ساتھ بیٹھے رہے۔ جیسے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا کہ اب لوگ واپس آ رہے ہیں، تو اب جب واپس آ رہے ہیں تو معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ اب جب معاملہ ختم ہو چکا ہے تو اب ضرورت کیا ہے؟ بھائی معاملہ ختم ہو چکا تو فتح بھی ختم ہوگا، اس لیے کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا رپورٹ لے کے آؤ، پیغمبر نے کہا تھا فتح کی خبر لانا، بس سیدھی سیدھی بات ہے کہ فتح ہو گئی وہاں کے اوپر۔ اب جیسی مجمع کو آتے ہوئے دیکھا، سلمان نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، علی کی فتح، علی کی فتح آپ کو مبارک ہو۔ جیسے لوگ آئے کہنے سلمان جنت لے چکے، سلمان جنت لے چکے، سب نے کہا، سب چاہ رہے ہیں، پہلے خبر نے کہا سلمان جنت لے گئے، معلوم سلمان جنت لے کے چلے گئے۔ جو علی کا، میں کوئی آپ کو بدعمالی کے لیے انکریج نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ لوگوں کی نماز اور روزے میں محنت دیکھ کے نہ سمجھیے کہ وہ بڑے جنتی ہیں۔ علی کا ماننے والا عقل سے جنت لیتا ہے، زبردستی کی محنت سے جنت نہیں لیا کرتا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ زبردستی استعمال کیا، زبردستی کی محنت سے میں نے استعمال کیا، اور مولا کہتے فتح کر لیا پورا۔ اب پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اب آئے پوری عبادتیں، دیکھیں ایک اعتراض ہمارے اوپر بہت زبردست ہوتا ہے، اور اسے حل کرتا چلوں۔ آج کل نہ جانے کتنی باتیں، ایک مولوی بیچارہ کس کس محاذ سے اکیلا لڑے، سمجھ میں نہیں آتا بیچارہ کیا کیا چیز دیکھے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کتنی اس کے لیے مصیبتیں ہوتی ہیں۔ میں کچھ باتیں اور پڑھتا، لیکن بہرحال اب حالات اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اس وقت دنیا میں آپ کو بہت عقل و شعور اور سوجھ بوجھ کے ساتھ رہنا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان کو عقل مند ہونا چاہیے کہ ایک یعنی کتنے حالات میں وہ گھرا ہوتا ہے۔ ایک بات کو یہ بھی چلا ہے صاحب، دیکھیں ہماری کیا اتنی نماز نہیں جتنی اہل سنت میں نماز ہوتی ہے، ہماری کیا اتنا، ان کی کیا دیکھیے۔ ارے بھائی عمل کی کثرت کہیں نہیں لکھی ہے کہ عمل کی کثرت ہو جائے۔ دیکھیے اگر جس چیز کو بنائیے اس کو بیس بنائیے اور بنیاد بنائیے۔ اگر یہی بیس ہے کہ محنت کرنا، بھائی محنت صحیح چیز ہے، لیکن محنت صحیح راستے پر ہونی چاہیے۔ اگر صحیح راستے پر محنت نہیں ہے تو محنت بیکار ہو جائے گی۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اگر وہ محنت کرتے ہیں تو پھر یہ امریکن بیچاروں نے کیا بگاڑا ہے، ان یہودیوں نے کیا بگاڑا ہے؟ ان کی محنت دیکھیے، اگر ان کی محنت نہ ہوتی تو آپ ہوائی جہاز سے حج کرنے جاتے، وہی اونٹ پر دوڑتے رہتے۔ یہ بیچارے ہوائی جہاز بنا رہے ہیں اتنا اچھا اچھا، سعودی عرب میں آپ وہاں کے بعد جائیے، وہاں کے بعد جاتے گرمی میں بھول کے رہ جاتے، پتہ بھی نہیں چلتا 20 لاکھ کے مجمع میں 5 لاکھ واپس آتے، 15 لاکھ کہیں رہ جاتے۔ بھائی اس گرمی میں جہاں آپ جاتے ہیں، اور جب آپ مسجد حرام میں چلتے ہیں تو جگہ جگہ صاحب اتنا ٹھنڈے پانی کا انتظام رہتا ہے، زمینی ایئر کنڈیشن ہوتی ہے، اس عرب کی گرمی کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی زمینیں چل رہی ہیں، اوپر ہیلی کاپٹر ہے صاحب، 20 لاکھ کے مجمع کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، سب مسجد ایئر کنڈیشن، یہ موزیک، یہ آسانی، یہ بسیں، یہ ہوائی جہاز، یہ ایئرپورٹ، ذرا برابر یعنی 20 آدمی کا مینیجر 20 لاکھ کا برابر ہوتا ہے۔ اگر یہ بیچارے محنت نہ کرتے تو ہوتا سارا انتظام تو ان کا ہے۔ بات وہ سیدھی سیدھی ہے نا بھائی، اگر آپ بتائیں خود طے کریں، کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تو یہ بیچارے ساری محنت کر رہے ہیں، ایئر کنڈیشن ان کا، ٹھنڈی زمین مسجد حرام کی ان کی، مسجد میں ایئر کنڈیشن ان کا، ساری مشینیں ان کی، صفائی کی مشینیں ان کی، سارے ویکیوم کلینر ان کے، ایک ذرا سی بو تک نہیں آتی 20 لاکھ کے مجمع میں۔ تو اگر محنت کی بات ہے تو یہ سب سے بڑے حاجیوں کی خدمت گزار ہے، پہلے ان کو جنت میں جانا چاہیے، پھر ان کو جانا چاہیے۔ مسجدیں جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں ساری محنتیں کس کی ہیں؟ یہودی اور عیسائی کی محنت ہے۔ اس کا مطلب محنت معیار نہیں بنتی ہے، محبت معیار بنتی ہے۔ صرف پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جو محنت کرے گا زیادہ نماز پڑھے گا، نہیں، اعلیٰ ومن مات اعلیٰ حب آل محمد ہے، یہ علی حب کا ایمان، تمہاری محبت ایمان ہے۔ وسائل الشیعہ، حدیث وسائل الشیعہ کہ اے علی، وسائل الشیعہ کی حدیث پڑھو، ہماری مشہور کتاب ہے وسائل الشیعہ، شیخ الرعاملی جن کی قبر مبارک
8ویں امام کے روزے کے اندر خاص حجرا ہے جس میں ہماری ہندوستانی پاکستانی اردو مجلسیں ہوتی ہیں، وہی نماز ہوتی ہے، وہیں آپ کا حر عاملی کا مزار ہے، ان کی خطاب وسائل الشیعہ حدیث کی مشہور کتاب ہے۔ اے علی اگر کوئی قائم اللیل ہو، صائم النہار ہو، خاص تاریخوں کو جن میں روزہ حرام ہے چھوڑ کر، حدیث پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی زندگی بھر روزے رکھتا رہے، راتوں کو نماز پڑھ کے کاٹ دے، حدیث کے فقرے اور کیا کہیں، حدیث یاد ہے مشہور حدیث خالد ہو رہا 70 حضرت صاحب لوگ آگے آئیے، تھوڑا سا ہلر ملیں گے تو ہوا لگے گی، تھوڑا سا آگے کوئی بات نہیں، آگے آئیے کسی لے کتنے حج کر لیں؟ 70 حج کر لیں۔ ہم حیدرآباد میں کہتے ہیں 70 باتیں مت کرو، وہ حج نہیں کرتے، خالی 70 باتیں کرتے ہیں، صلوات بھیجو محمد علیہ وسلم، ایک لفظ ہوتا ہے۔ 70 حج کرے، نہیں 70 حج نہ کرے، 70 حج میرے ساتھ کرے، حدیث کی بات ہے، آئے حدیث 70 حج میرے ساتھ کرے اور حل و حرم میں صحیح کرتا ہوا الٹا ذبح کر دیا جائے، اس کو یہ لوگ شہادت کہتے ہیں۔ تمہاری محبت نہیں ہے، اگر تمہاری محبت نہیں ہے تو جنت کی بو نہیں سنتی۔ جب پیغمبر ایسی بات کرتے تو ہم کون ہوتے ہیں سب کو جنت بانٹنے والے؟ اچھا یہ کمال کی بات ہے، کبھی کبھی جملہ عجیب آ جاتا ہے، یعنی آپ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جو اہل بیت کے خلاف ہیں، آپ ان کو جنت بانٹیں تو بات اس کے اندر کوئی اعتراض کی نہیں ہوتی۔ ہاں امام حسین اسلام کے نام پہ اگر جنت بانٹے تو اعتراض کی بات ہو جاتی ہے، محنت کچھ اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ جب تک اس راستے پر نہ آئے، یہ الگ موضوع ہے، میں نے الگ سے ایک بات کہہ دی، میرے موضوع سے خارج ہے۔ علی صاحب، اے علی تمہاری محبت ایمان ہے، یا علی تمہاری محبت تقوی ہے، یا علی حب کا تقوی و ایمان ہے، علی محبت تمہاری محبت تقوی ہے۔ آپ ان کی چیپٹر تو اٹھا کے دیکھیں تو بہت سی حدیثیں باقی ہیں مولا کائنات پر۔ میں نے بات پڑھی تھی نا کہ دنیا کے اندر ابھی تو اختلاف چل رہا ہے لوگوں کے بارے میں، وہ کیا تھے، علی کے بارے میں ہم کیوں یہ کہیں کہ علی کے بارے میں اختلاف ہے کہ علی خلیفہ تھے کہ نہیں تھے؟ علی کے بارے میں تو دنیا میں یہ اختلاف ہے خدا تھے کہ بندے تھے، یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ نہیں دنیا میں؟ یہ بتائیے آپ کو، مسئلہ تو اختلافی ہے یہ نہیں، کوئی خدا کہہ رہا ہے کوئی بندہ کہہ رہا ہے، تو علی کے کوئی علی بہرحال ہر حال میں علی ہے، نہ وہ ہماری تعریف کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ بات جب تو کیا فرمایا کہ ضربت علی، پیغمبر نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یعنی پوری کائنات میں دونوں جہان میں، یعنی فرشتوں کی عبادت بھی شامل کی جا رہی ہے، فرشتوں کی عبادت بھی جو نہ جانے کب سے ہو رہی ہے اور نہ جانے کب تک ہوگی، وہ اور ہماری سب ملا کر ٹوٹل، یہ نہیں کہا کہ اس کے برابر ہے، کہا ایک یوم خندق علی کی ضربت دونوں جہان کی عبادتوں سے افضل ہے۔ تو جس کی ضربت کا عبادتیں مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کی عبادت کا کوئی کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ صلوات دیں گے اس کے سجدے کا مقابلہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہ بکعبہ ولادت اور مسجد شہادت۔ بس میں نے بات تمام کی اس لیے کہ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ بھائی بہن کا اتنا نازک رشتہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ بھائی بہن کی میت پہ صبر نہیں کر پاتے۔ خصوصاً میں ایک رخ کی طرف لے جا رہا ہوں کہ چاہے آپ کے ہمارے مسلمانوں میں جو بھی انداز ہو ایک الگ بات ہے، لیکن کفار و مشرکین کے اندر بھائی بہن کے رشتے کو بہت تقدس دیا جاتا ہے۔ اگر ایک مرد کسی کو ہندوؤں میں راکھی باندھ دیتا ہے بہن کہہ کر، تو اب زمانے کے لحاظ سے کچھ حصہ بگڑ جاؤ، لیکن وہ آخر وقت تک پھر اسے بہن ہی سمجھنا ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی ہندو کسی کو راکھی باندھ دیتا ہے نا، تو اگر وہ بہن کہہ کے باندھتا ہے پھر وہ گندی باتیں نہیں کیا کرتا، پھر وہ بہن ہی سمجھتا ہے آخر تک، وہی مینر اس کے ساتھ برتتا ہے۔ ابھی تو ہندوستان میں کافی حد تک یہ رواج ہے، 100 نہ ہو تو 99 تو ہے یہ بھائی بہن کا اتنا نازک رشتہ ہوتا ہے کفار و مشرکین کے اندر، ہے نا، جسے بہن بول دیا۔ اتنے نازک رشتے میں بہن آ رہی ہے بھائی کے جنازے کے اوپر، لیکن یہ صرف آدم و عالم میں علی کی شخصیت ہے کہ جب بہن بھائی کے جنازے پر پہنچتی ہے تو بجائے بھائی کو رونے کی قاتل کی تعریف میں مشغول ہو جاتی ہے۔ اللہ، یہ صرف علی کی شخصیت۔ آنے کے بعد ابن عبد البت کی بہن آتی کیا کہتی ہے
بھائی میں تجھے ہمیشہ روتی. دیکھیے کفار مشرکین بھی شرافت کی قدر کرتے ہیں، جانے کیسے یہ مسلمان شرافت کی قدر کر گیا. میں تجھے ہمیشہ روتی، یعنی علی کی شرافت کلمہ پڑھ رہی ہے. میں تجھے ہمیشہ روتی اس لیے کہ تیرا جیسا بھائی میں نے کھویا. عرب میں بہادری بڑی چیز تھی، لیکن میں کیا کروں کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ تیرا قاتل بڑا شریف ہے. اللہ اکبر، یہ ہے علی کی شخصیت. علی کی شخصیت یہ دنیا میں کہیں نہیں ایسا ہوا ہے. تیرا قاتل اتنا شریف تھا کہ میں نے اتنا، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ تو مارا تو گیا لیکن کسی ذلیل کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا ہے، کسی شریف کے ہاتھ سے مارا گیا ہے. اب سوچئے کہ جس کی وہ عظمت ہو کہ قاتل کی، مقتول کی بہن آ کر میت کے اوپر بھائی جسے قصیدہ پڑھے، اس کی شرافت کا. اللہ اکبر. اس کی تلوار کا آپ بتائیے. اور اس کے بعد پیغمبر نے یہی فرمایا، دیکھو ایک کام کرو. پیغمبر نے اس کتا کہا تھا، سب کہا تھا، ان کہانی ایک کام کرو، اس لیے کہ جلدی سے لا کے جنگل سے خشو خاشاک گھاس وغیرہ اس کی میت پہ ڈال دو، اس لیے اس کی بہن آ رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ بہن بھائی کے جنازے کو دیکھے. اللہ اکبر. بس میں نے ختم کیا اپنا بیان. اللہ یہ ہے، یہ اخلاق دیکھیں جہاں جو کرنا ہے. دیکھیں آپ پیغمبر کا اخلاق دیکھیں، یہ ہے اخلاق. وہاں اگر کتا کہا وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، یا جب بہن آ رہی ہے تو یہ نہیں کہا کہ لاش کی توہین کرو. اللہ یہ لاش کی توہین کرنے کے لیے نہیں کہا ہے. یہ مسلمان جو افغانستان میں آپس میں لاش کی توہین کر رہے ہیں، یہ اسلام دکھا رہے ہیں کے اوپر کہ لاشوں کی توہین کرے. دیکھو پیغمبر نے کون سی تعلیم دی تھی کہ عمر ابن عبد العزیز جس نے اتنا توہین اسلام کرنے کے لیے آیا تھا، کہانی کا بہن آ رہی ہے کہ جنازے کو ڈھانک دیا جائے. لیکن میں کہوں یا رسول اللہ، کربلا کے میدان میں جب زینب ام کلثوم کو اسیر کیا جانے لگا تو اس وقت جانتے ہیں آپ کیا فقرہ کہا؟ جو اس وقت بھی ایک فقرہ کہا تھا. شمر نے کیا فقرہ کہا معلوم ہے آپ کو؟ کہ دیکھو سارے جنازوں کو کھلا رکھنا اور ہر جنازے کے پاس سے اس بیوی کو یوں گزارنا کہ جو جس بیوی کا قریبی رشتہ دار ہے اس کی میت کے پاس سے اسے گزارنا. ام لیلا کے اونٹ کو علی اکبر کی لاش کے پاس سے گزارنا، زینب کے اونٹ کو حسین کی لاش کے پاس سے گزارنا، رباط کے اونٹ کو علی اصغر کی لاش کے پاس سے گزارنا، ام فروا کے اونٹ کو قاسم کی لاش کے پاس سے گزارا جائے. کوئی یہ کہنے والا کہ یہ رسول کی گھرانے کی بیٹیاں ہیں، بس چند فکر اور بات ہے، اس لیے کہ اس علی کا ہم ماتم کر رہے ہیں. بس کل آخری مجلس ہوگی پرسوں دوپہر میں، کس علی کا آپ ماتم کرنے کے لیے آئے جو علی ہر اعتبار سے علی ہے، کسی بھی اضافی چیز کا کوئی محتاج نہیں ہے، جس نے دنیا کو بلند بنایا. اللہ اکبر. آج کی وہ صبح تھی، صبح ضربت کی مجلس بھی آپ نے کیا کہ جب علی کو ضربت لگی بار بار ایک فقرہ کہتے تھے مولا کائنات تخففو تخففو. دیکھو کم سوال کرو، کم سوال کرو. لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سوال پہ سوال ہو رہا ہے، لوگ سوالات کر رہے ہیں شریعت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، تفسیر کے بارے میں. تمام اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، کئی حسن بیٹھے ہوئے ہیں، حسین بیٹھے ہوئے ہیں، موسم تمار بیٹھے ہوئے ہیں، ساسا بن سوحان بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے خاص صحابی ہیں امام کے جو آخر وقت تک آپ سے سوال کرتے رہے. ساسا بن سوحان سے بہت سی حدیثیں نقل کی گئی ہیں، بہت سی زیارتیں نقل کی گئی ہیں، وہ بھی ساتھ میں بیٹھے. لیکن مولا کو اتنی تکلیف تھی، اتنی کہ خیبر و خندق کو فتح کرنے والا کیسا زہر تھا اور کیسے تلوار کا اثر تھا. اتنی اذیتوں کے عالم میں اس انداز سے ایسے آدمی کو مارا کہ جو جانوروں کا مہربان تھا. بس میں ایک فقرہ بتا کے سامنے پڑھ چکا ہوں، بس اس کو پڑھ رہا ہوں. آپ جب میں پڑھتا ہوں اسے مجھے بڑا ہونا آتا ہے کہ دو موقع کو جب میں دیکھتا ہوں تو ایک مطلب ہوتا علی جانوروں پر اتنا مہربان. کل آپ نے سنا تھا نا، کل میں نے پڑھا تھا نا کہ کہا تھا دیکھو جانوروں کا خیال رکھنا جو گھر میں پلے ہوئے ہیں، اگر ان کو دانا اور پانی نہ دے سکنا تو انہیں آزاد کر دینا. اللہ اکبر. اور ایک مرتبہ مالک اشتر کو 2 مرتبہ بھیجا ہے. ایک مرتبہ جب اونٹوں کو لانے کے لیے بھیجا تو کہا جا رہے ہو آذربائیجان کی طرف اونٹ کو لانے کے لیے؟ کہا ہاں جا رہے ہو تو دیکھو ایک کام کرنا زکات. فوراً کا مالک اشتر یہاں بیٹھو. کہا میری کچھ نصیحتیں سنو. پورے ڈیلیگیشن کو بٹھایا جو زکات لینے جا رہا تھا. کہا میں نے نصیحتیں سنو، جب اونٹ لے کے آنا اس راستے سے نہ آ جانا کہ جس راستے میں کوئی کھانے اور پینے کا انتظام نہ ہو. تم یہ سوچو کہ علی تک شارٹ کٹ جلدی پہنچ جائیں اور ایسا نہ ہو کہ کوئی اونٹ کا بچہ بھوکا رہ جائے، کوئی اونٹ پیاسا رہ جائے. دیکھو ایسا نہ کرنا، مجھ تک دیر میں پہنچنا، مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ اس راستے سے آنا جدھر کھانے کا انتظام ہو، جدھر پانی کا انتظام ہو. مجھ تک پہنچنے میں کسی اونٹ کے کسی بچے کو بھی تکلیف نہ ہونے پائے. ایسا نہ ہو کہ کوئی اونٹ کا بچہ دودھ نہ پی سکے. ایک میں کہوں گا یار آج علی جس کو جانوروں کا اتنا خیال تھا، اللہ اکبر، اور کل کربلا کے میدان میں کوئی اس کے بھوکے پیاسے بچوں کو یہ کہنے والا نہ تھا کہ یہ اس علی کے گھر آنے والے جس نے اونٹوں کا اتنا خیال رکھا تھا. میں بھی ایک فقرہ اور میں جو بیان میں پڑھوں گا اور بات تمام کروں گا. میں پچھلے سال بھی پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا. بس ایک آپ غور کریں کہ کتنی نزاکت جانوروں کا دل کتنا علی نے رکھا، تو انسانوں کا دل علی نے کتنا رکھا ہوگا. کہا دیکھو جا تو رہے ہو، جس وقت شہر میں داخل ہونا، جس وقت تم مارکیٹ میں داخل ہونا
جب زکات لینے کے لیے تو ایک دم سے نہ گھس جانا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ فوراً گھبرا جائیں. آہستہ آہستہ سب سے اخلاقیات کے ساتھ جانا, سب سے خیریت پوچھتے رہنا, ہر ایک سے اخلاق سے ملنا, کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. جب انسانوں کو حقوق بیان اور سب سے اگر کوئی دے دے تو جتنا دے دے اتنا لے لینا, اگر کوئی نہ دے تو اسے زبردستی نہ کرنا. یہ علی ہے جو اپنی رعایا کا خیال رکھ رہا ہے. یہ حاکم مطلق, یہ اللہ کا نمائندہ جو رعایا کا خیال رکھ رہا ہے. بس ازادارو سنو ایک قصہ کے بعد, اس کے بعد ایک مدت فقرہ عجیب و غریب امام نے فرمایا, نجیب العراق کا عجیب فقرہ ہے. دیکھو جب تم مالکوں کے ساتھ اونٹ کے غلے میں جانا, جہاں اونٹ اور جانور رہتے, تو دیکھو دروازے پر پہلے کھڑے ہو جانا, پورا مجمع 3-4 آدمی کا لے کر ایک بیگ جانوروں کے اندر نہ گھس جانا, اس لیے کہ جانوروں کا دل دکھ جائے گا. آہستہ آہستہ جائے تاکہ جانوروں کا دل نہ دکھنے پائے. میں کہوں گا یا علی تمہیں جانوروں کا اتنا خیال تھا, لیکن آئے کربلا کے میدان میں باد حسین اشکیا خیمے میں اس طرح سے گھسے. کسی نے زینب کے سر سے چادر چھینی, کسی نے سید سجاد کا بستر لوٹا, کسی نے سکینہ کو تماچے لگائے. اللہ اکبر, بس چند اور بات تمام. اس لیے کہ بس سوچ علی نے اس طریقے سے جانوروں کا خیال رکھا تھا. ایک آدمی کا خیال رکھنے والا بار بار کہہ رہا ہے. ایک مرتبہ صاحب نے سوال امام سے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں, مولا آپ جا رہے ہیں تو آپ یہ بیان کرتے جائیے کہ آپ بہتر ہیں کہ آدم بہتر ہیں, آپ بہتر ہیں کہ نوح بہتر ہیں, آپ بہتر ہیں کہ ابراہیم بہتر ہیں, آپ بہتر ہیں کہ موسیٰ بہتر ہے. ایک پتہ مولا کائنات نے کیا کہا, اے صاحب تم نے اگر پوچھ لیا ہے, اگر خدا نے قرآن میں یہ نہ کہا ہوتا اما بنعمت ربک فحدث, کہ جو اللہ نے نعمتیں دی اسے لوگوں کے سامنے بیان کرو, تو علی دنیا سے چلا جاتا, اپنی فضیلت کو بیان نہ کرتا. اب جب تم نے پوچھا ہے تو میں بیان کرتا ہوں. مجھے پوری علی کی باتیں نہیں پڑھنی, بس چند فقرے. بس اتنا یاد رکھو کہ لوگوں نے انبیاء کو ستایا تو ذرا سی تکلیف پہنچی, انہوں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا. علی کو لوگوں نے زندگی بھر ستایا لیکن بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا. دیکھو آدم سے صرف اللہ نے منع کیا تھا گیہوں نہ کھانا, گیہوں کے درخت کے قریب آدم چلے گئے تھے. علی سے خدا نے منع نہیں کیا تھا, لیکن علی زندگی بھر جو کی روٹی کھائی, گیہوں کی روٹی نہیں کھائی. میں کہوں گا یا علی جب آپ اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو کم سے کم جو کی روٹیوں کا تذکرہ تو کر رہے ہیں, اپنی تکلیفوں کا تذکرہ. ہائے کربلا کے میدان میں آ کے دیکھیے, یہاں تو روٹی کا کیا سوال, 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے, یہاں تو حلق سے پانی بھی نہیں اترا, بچے فرات کی طرف حسرت سے دیکھ رہے ہیں. عجیب شاہ پروردگار ہر کر عطا فرما, ہر شر دور فرما. ہمیں مرتے دم تک, مرنے کے بعد تک ہم میں اور ہمارے نسلوں میں علی کی محبت اور معرفت میں اضافہ ہوگا.